خاکسار کو حفیظ تبسم کہتے ہیں۔ میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے قدیم نسل کا آدمی اور بچہ۔ وہ ایسے جزیرے پر زندہ تھے جو دنیا کے نقشے پر دکھائی نہیں دیتا۔ نقشے پر نہ تو پھیلا ہوا جنگل ہے اور نہ اس سمندر کا کنارہ جو وہاں دکھائی دیتا ہے۔ کسی کولمبس نے صحیح جغرافیائی نشانوں کے بجائے نقشے پر یہ حیران کن لفظ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، غیر دریافت شدہ علاقہ۔ سب کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ وحشی اور گم کردہ دنیا ہے جہاں زندگی کی رمق بھی نہیں ہے۔ دور ماضی کی تحریروں میں اس جزیرے کا ذکر آیا ہے مگر قدر کم۔ بعض مورخین نے اشارے کنامے میں ذکر کر کے کچھ بتانے کی کوشش بھی کی ہے۔ پرانے جغرافیائی دانوں کی رائے سے قطع نظر کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جزیرے کے وجود کا علم وقت موجودہ تک کسی کو نہیں تھا۔ جزیرہ ایک چھوٹی سی انسانی آبادی تھی جس کے تین اطراف گہرا سمندر تھا اور چوتھی جانب جنگل، جس کی حدود سے آگے کیا ہے کسی کو علم نہیں تھا۔ جزیرے کا ایک آدمی جس کو جزیرے سے آگے کی دنیا دریافت کرنے کا جنون چڑھا ہوا تھا، گھنے جنگل میں داخل ہوا اور چلنے لگا۔ ہر قسم کے خوف سے بے خوف اس آدمی کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، آگے کی دنیا۔ مگر کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ بستی واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر مایوسی کے دھندلکے پھیلے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے سفر کی بابت دریافت کیا تو وہ صرف ایک بار بولا اور خاموش ہو گیا، جنگل ہے اور جنگل کے آگے بھی صرف جنگل۔ اس آدمی کے بعد کسی نے جنگل کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی کو آگے کی دنیا دریافت کرنے کا شوق تھا۔ مگر بعض دوسری جگہوں کی طرح اس جزیرے کے بڑے تو خاموش رہے، مگر بچوں نے کانا پھوسی کی نئی روایت کی شروعات کی۔ جنگل سے آگے کیا ہے؟ اس بات کو آگے بڑھانے میں صرف ایک بچے کا ہاتھ تھا، کٹ۔ جزیرے پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا تھا، ہر طرف امن و امان تھا۔ اس کی بنیادی وجہ شاید جزیرے کے قدیم بوڑھے کے نافذ کردہ اصول تھے جن پر بستی کے تمام لوگ عمل کرتے۔ بوڑھا زندگی کی آخری گھڑیاں بتا رہا تھا اور لوگ اسے اپنے سردار کا درجہ دیتے تھے اور اپنا ہمدرد مانتے تھے۔ قدیم بوڑھا چڑھتے سورج کو دیکھ کر دعائیں مانگتا اور طوفان کے دیوتا اور جانوروں کی دیوی سے رحم دلی کی درخواست کرتا۔ بوڑھے کا خیال تھا کہ طوفان کا دیوتا ہم سے خوش ہے اور جانوروں کی دیوی ذرا ناراض۔ ناراضگی کی شروعات ایک نوخیز لڑکی سے شروع ہوئی جسے ریچھ اٹھا کر لے گیا تھا، جس کے بعد بوڑھے نے عورتوں کے جنگل کی طرف جانے پر پابندی لگا دی اور بتایا کہ ریچھ عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور ایک بار پھر کہا دیوتا ہم سے خوش ہے اور جانوروں کی دیوی تھوڑی ناراض۔ ہر رات بڑے میدان میں الاؤ جلایا جاتا اور قدیم بوڑھا گزرے زمانے کے قصے سناتا۔ ہر قصے میں دیوتاؤں سے رحم دلی کی دعا مانگنے کا ذکر ضرور ہوتا اور کبھی کبھار جنگلی جانوروں کے حملوں کا ذکر وہ ایسے انداز میں پیش کرتا کہ سننے والے بے اختیار رحم پکارنے لگتے۔ قصہ سنانے کے دوران بوڑھے کو ٹوکے جانا سخت ناپسند تھا اور ایسا ہونے پر وہ مخاطب کو غصے میں ڈانٹ دیتا تھا۔ قدیم بوڑھا خوب جانتا تھا کہ سب سے طاقتور ہتھیار لفظ ہے۔ اگر لفظوں کا استعمال عام ہو جائے تو ہر کوئی انہیں استعمال کر کے جزیرے کے بنیادی معاملات میں تبدیلیاں لا سکتا ہے اور اس طرح نظام زندگی تباہ ہو جائے گا۔ یا پھر لفظوں کی علامات کو سمجھنے کے لیے سالہ سال کی کڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ قدیم بوڑھا کبھی کبھار یہ بھی بتاتا کہ صرف اس کے اجداد ہی باتوں کے علم کا تبادلہ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہوئی اس تک آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رات الاؤ کے گرد خاموشی طاری تھی۔ وقفے وقفے سے قدیم بوڑھے کی آواز ابھرتی اور وہ جانوروں کی دیوی کے متعلق سنانے لگتا۔ وہ بتا رہا تھا کہ دیوی جانوروں کو احکامات جاری کرتی ہے، کبھی رحم اور کبھی موت کے۔ جانور انہی لوگوں پر حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتارتے ہیں جو دیوی سے رحم دلی کی دعا نہیں مانگتے۔ یہ سن کر ایک بچہ پوچھنے لگا کہ کیا دیوی سب کی دعا قبول کرتی ہے؟ قدیم بوڑھا آلتی پالتی مارے کسی پرندے جیسی اونچی اور تھرتھراتی ہوئی آواز میں بتانے لگا کہ دعا مسلسل مانگنے پر قبول ہوتی ہے۔ بچے نے کہا کہ سارے لوگ بلا ناگا دعا مانگتے ہیں مگر جانوروں کی خون ریزی کا شکار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بوڑھا جواب دیتا رہا اور بچہ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ کر لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتا۔ کئی راتوں تک الاؤ کے گرد بچے اور قدیم بوڑھے کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ ایک رات الاؤ کی آگ بجھنے کے قریب تھی مگر بچہ سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ آخر بوڑھے نے اسے بڑے طنز کے ساتھ پاگل کا خطاب دے دیا۔ اس رات سے اس لقب نے بچے کے نام کی جگہ لے لی۔ بچے کے سوال پوچھنے کی وہ آخری رات تھی۔ اس کے بعد کسی نے بچے کو بولتے نہیں دیکھا۔ وہ زیادہ تر وقت سمندر کے کنارے پتھریلی چٹان پر گزارتا اور مسلسل لہروں کے اتار چڑھاؤ کو تکتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں قدیم بوڑھے کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی اور الاؤ کے گرد سنے قصے عجیب و غریب لگنے لگے تھے۔ بہت سی باتیں وہ اب بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن ایک بات پکی تھی، جنگل سے آگے ایک اور زیادہ بہتر اور وسیع دنیا یقیناً موجود ہے۔ ایک دن جزیرے کے بچے ساحل کی نرم ریت پر پانی سے اٹکلیاں کر رہے تھے۔
سورج چمک رہا تھا اور اس کی روشنی پانی پر پھیل کر نئے رنگ بکھیر رہی تھی۔ اگر شور نہ ہوتا تو یقیناً ایک لاجواب منظر تھا، مگر شور ہوتا رہا، بہت زیادہ شور۔ چاروں طرف چمکدار پتھر پڑے تھے، مگر پتھر تو بے حس و حرکت پڑے تھے، وہ تو شور نہیں مچا سکتے۔ یہ ہوا بھی نہیں ہو سکتی، ہوا تو خاموش تھی۔ شاید قریب کے جنگل سے کوئی جانور نکل آیا تھا جو چیخ چنگاڑ رہا تھا، مگر جانور کہاں تھا جو بچوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ شور، شور اور شور۔ بچوں نے اپنا کھیل تماشا چھوڑ کر چاروں جانب دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر شور سنائی دیتا رہا۔ اچانک ان کی نظر پتھریلی چٹان پر پڑی، جس کی اوبڑ کھابڑ پتھریلی سطح پر کھڑا جزیرے کا گمسم بچہ ہاتھ ہلا لا کر سب بچوں کو مخاطب کر رہا تھا اور بار بار سمندر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سارے بچے بھاگم بھاگ چٹان کی طرف جانے لگے۔ گمسم بچہ سمندر کی لہروں پر نظریں جما کر بے حس و حرکت دیکھ رہا تھا۔ بچوں نے جب نزدیک پہنچ کر اس سے شور مچانے کی وجہ پوچھی تو اس نے زبان سے ایک بھی لفظ بولے بغیر انگلی سے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ متجسس بچے کھلی کھلی اور صاف نظروں سے سمندر کی طرف دیکھنے لگے۔ لہروں پر کوئی شے تیرتی ڈولتی کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بچے سانس روک کر دیکھتے رہے، آخر وہ شے کنارے پر آ کر ٹک گئی۔ گمسم بچہ سکون کے ساتھ چٹان سے نیچے اترنے لگا، مگر دوسرے بچے ڈھلان پر سرپٹ بھاگنے لگے اور اس سے آگے نکل گئے۔ وہ ایک دوسرے سے تیز تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خوش تھے اور حیرت زدہ بھی۔ وہ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے تحت ٹھٹک کر ذرا سا رک گئے۔ کسی میں قریب جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی سمندری جانور بھی نہیں تھا، بلکہ اندیکھی انوکھی شے ہے جس کی بیرونی سطح بھورے رنگ کی ہے۔ اتنے میں گمسم بچہ بھی دھیمی رفتار سے چلتا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ذرا سا رکا اور پھر مضبوط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ سارے بچے دم بخود تھے اور ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کر رہے تھے، لیکن اندیکھی شے کا خوف اشتیاق پر غالب آ گیا۔ گمسم بچہ قریب جا کر محویت کے ساتھ اس چیز کو تکنے لگا۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اسے ڈر محسوس ہوتا۔ گمسم بچے کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے خیالی میں انگلی منہ میں دبا رکھی تھی۔ اس نے زبان پر نمکین خون کی مہک کو محسوس کیا اور تھوک کر دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس شے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دیگر بچے بھی ڈرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں اور اشارے کنایوں میں پوچھ رہے تھے، کیا ہے یہ؟ وہ شے سفری بیگ تھی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ گمسم بچے کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے بڑا سکون محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دماغ پر زور ڈال کر دھیرے دھیرے سوچنے لگا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا کتنا نرم تھا۔ اس نے اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، سب بچوں میں تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بالآخر وہ بچہ لاشعوری طور پر زپ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیگ کے اندر سے قطبی گھڑی، دھوپ کی اینک اور ایک مردانہ پینٹ شرٹ برآمد ہوئی۔ کچھ بچوں نے آنکھیں پھاڑ کر اور کچھ نے منہ ٹیڑھا کر کے اپنی حیرت کا اظہار کیا، مگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ گمسم بچے کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا اور وہ گہری سوچ میں گم ہاتھ کے ناخن چبانے لگا۔ وہ دماغ پر زور ڈال رہا تھا، مگر ان چیزوں تک رسائی ناقابل تسخیر تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے پاس کھڑے بچے خاموشی سے کھسک گئے تھے اور دوبارہ اپنے اپنے کھیلوں میں مگن تھے۔ گمسم بچے کے بدن میں خوف سے سنسنی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کا رواں ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے دوبارہ چٹان پر چڑھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ بیگ میں ساری چیزیں ٹھونس کر چٹان کی طرف جانے لگا تو وہ بری طرح سسک رہا تھا۔ وہ اس طرح سسک رہا تھا جیسے وہی لوگ سسک سکتے ہیں جن پر بدقسمتی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ بادلوں نے صبح سویرے سے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر سپہر کے وقت تیز بارش برسی اور کچھ ہی دیر میں بوندا باندی تک محدود ہو گئی۔ تیز ہوا کے چکر چلنے لگے۔ اب ہوا سیٹیاں نہیں بجا رہی تھی بلکہ چنگاڑ رہی تھی اور چڑھا ہوا سمندر غصے سے پھنکار رہا تھا۔ اچھلتی کودتی اونچی لہروں کے ساتھ ایک آدمی کی لاش ریت پر آ کر ٹک گئی اور شام تک پڑی رہی۔ آخر اندھیرا پھیل گیا اور کسی کے اس طرف جانے کے امکانات معدوم ہو گئے۔ اگلے دن پھولی ہوئی لاش جزیرے کے بچوں نے دیکھی اور بھاگم بھاگ اپنے بڑوں کو اطلاع دی۔ گمسم بچہ لاش کی دریافت سے بے خبر تھا، حالانکہ وہ سب سے پہلے ساحل پر پہنچا تھا اور پتھریلی چٹان پر بیٹھا لہریں دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جزیرے کے لوگ لاش اٹھا کر اپنے ٹھکانے تک لائے اور جنگل سے سوکھی لکڑیاں چن کر جلائے جانے کی رسومات کے انتظام میں مشغول ہو گئے۔ کسی کے چہرے پر افسوس یا حیرت کے آثار نہیں تھے۔ شاید اس طرح کے واقعات ان کی زندگیوں کا حصہ تھے۔ سب کو یقین تھا کہ سمندر بہت بڑا اژدہا ہے۔ یہ اژدہا انسانوں پر راج کرتا ہے، اسی وجہ سے تو کوئی آدمی دعا پڑے بغیر سمندر میں اترنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی لاش سمندر سے ملتی تو وہ یہی سمجھتے کہ ڈوبنے والے کو دعا پڑھنی یاد نہیں رہی یا اس نے پڑھنے میں غلطی کر دی۔ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر کے مردے کو جلانے سے پہلے قدیم بوڑھا دعائیں پڑھ رہا تھا
اور وہاں موجود لوگ احتراماً خاموشی سے سن رہے تھے۔ گمسم بچہ بھی چپکے سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تجسس سے مردے کو دیکھا جو لکڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ البتہ اوپر کی طرف لکڑیاں دعایا کلمات ختم ہونے کے بعد رکھی جاتی تھیں۔ اس کا پہلا خیال مردے کے لباس پر گیا۔ اس قسم کا لباس اس نے بیگ میں بھی دیکھا تھا، جسے اس نے پتھریلی چٹان پر پتھروں کے نیچے دبا دیا تھا۔ خاموش کھڑے لوگوں کے درمیان اس کی آبدیدہ آنکھیں مردے کو تکتی رہیں اور دماغ لباس پر ٹکا رہا۔ وہ کسی کو پتہ چلے بغیر وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے قدم بے اختیار پتھریلی چٹان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چٹان پر جا کر اس نے چھپا کر رکھا ہوا بیگ کھولا اور لباس کو الٹ پلٹ کر دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مردے کی طرح اپنے لباس پر لباس چڑھانا چاہتا تھا۔ وہ مردے کی طرح اپنے بدن پر لباس چڑھانا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً بہت تیز دماغ تھا، مگر اس سلسلے میں اس کے خیالات کا دھارا ایک رخ پر نہیں بہہ رہا تھا۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے۔ وہ اپنے بدن پر ڈھیلی ڈالی شرٹ چڑھائے اپنے ٹھکانے کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جوش تھا اور نیا ولولہ بھی۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو قدیم بوڑھا جنگل کی طرف باڑ لگانے کا کام دیکھ رہا تھا اور کچھ ضروری ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حیرت سے اور کچھ نے غصے سے اس بچے کی جانب دیکھا اور واپس اپنے اپنے کاموں میں جت گئے۔ البتہ قدیم بوڑھے کا سپاٹ چہرہ کسی بھی قسم کے احساس سے خالی تھا۔ دوسری جانب بچے کی ہر ادا سے اتنی پھرتی، اطمینان اور سکون جھلک رہا تھا جیسے وہ ان سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اس کی کھڑی ناک اور سانولے چہرے پر ایک الگ داستان تھی، اور اس کے جسم پر جہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں کانوں سے ڈھیلی اور اپنے حجم سے بڑی ایک قمیض تھی جس نے بچے کا سطر بھی چھپا لیا تھا۔ قدیم بوڑھا کچھ دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، بچے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے مایوسی اور خوف سے بھر گئیں۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں زمین میں گڑ گئیں جیسے وہاں پوشیدہ اور اندیکھے نقش پڑ رہا ہو۔ دیر تک گمسم بیٹھ کر وہ اٹھا اور رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ بوڑھا جنگل کی طرف گیا اور کئی ہفتے تک لوٹ کر نہ آیا۔ سب لوگوں میں تشویش بڑھنے لگی، مگر اس کی تلاش میں نکلنے کی ہمت کسی کے اندر نہ تھی۔ ایک رات جب جنگل کی اوٹ سے بڑا سا گول چاند ابھرا اور ہر چیز دودھیا اور نرم روشنی میں نہا گئی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا، رات کے تمام بے حس و حرکت سایوں کے درمیان صرف ایک زندہ اور حرکت کرتا ہوا سایہ نظر آ رہا تھا۔ یہ قدیم بوڑھے کا سایہ تھا جو خاموشی سے لوٹ آیا تھا۔ جزیرے کے لوگوں کو اس کے غائب ہو جانے پر اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس کے لوٹ آنے پر ہو رہی تھی۔ البتہ بوڑھے کی زبان پر چپ کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ زبان جو دن بھر ہدایات جاری کرتی اور رات کے تیسرے پہر تک الاؤ کے گرد کہانیاں سنایا کرتی تھی، خاموش تھی۔ کٹ۔ ایک رات الاؤ کے گرد سب خاموش بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے قدیم بوڑھے سے کوئی قصہ سنانے کی استدعا کی، مگر بوڑھا الاؤ کے شعلوں پر نظریں ٹکائے ساکت بیٹھا رہا۔ قدیم بوڑھا جانتا تھا کہ کہانیاں اور قصے لوگوں کے دلوں پر بلا کا اثر کرتے ہیں اور سننے والوں کو بھی ان تمام کڑواہٹوں کو آنکھوں سے بہہ جانے دیتے ہیں، مگر اس نے سوچا کہ لوگوں کے تجسس کو ہوا دینے کے لیے ایسے الفاظ کی ضرورت ہے جنہیں سن کر اس کی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ بحال ہو جائے۔ اس کا دماغ بجلی کے کوندے کی طرح کام کر رہا تھا، مگر زبان خاموش تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحے بعد قصے کے بجائے گیت کی شروعات کی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور سرور تھا کہ سننے والوں پر رکت طاری ہو گئی اور وہ اپنی چھاتیاں پیٹنے لگے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آواز میں اداسی گھلنے لگی۔ ساری فضا یکدم سوگوار ہو گئی۔ سننے والوں میں سے ایک بے اختیار ہو کر رقص کرنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد تمام لوگ اس کا ساتھ دینے لگے۔ بوڑھے کے سیدھے سادے الفاظ کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئی تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بوڑھے کی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو کسی ننھے سے ہاتھ نے پونچھا۔ بوڑھے نے آنسو روک کر چہرہ اوپر اٹھایا اور حیرانی سے دیکھا۔ آنسو پوچھنے والا ہاتھ گمسم بچے کا تھا۔ بوڑھے نے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بچہ کچھ دیر خاموش رہ کر مدھم سی آواز میں بولا، اے بزرگ، آپ کے سینے میں بہت ساری کہانیاں ہیں نا؟ بوڑھے نے اس بات میں سر ہلایا۔ الاؤ کے گرد ہر چہرے پر حیرت کی پرچھائیاں پھیلنے لگیں۔ بچے کی آنکھیں تجسس سے چمک اٹھیں۔ اس بار وہ قدرے بلند آواز میں بولا، پھر بتائیں کہ ہماری برہنگی کو کس نے دریافت کیا؟ قدیم بوڑھا یہ سن کر پنچکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بھی بچے کو ٹوک کر خاموش کرنے کی تلقین نہیں کر رہا۔ بوڑھے کا جواب نہ پا کر بچے نے اپنا سوال واپس دہرایا۔ بوڑھے کو خاموش دیکھ کر دوسرے بچوں نے بھی جذباتی ہو کر شور مچانا شروع کر دیا۔ بڑوں نے آنکھیں نکال کر بچوں کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر بچے تھے کہ کسی ڈر اور خوف کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے پریشان ہو کر سب کی جانب دیکھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ صورتحال اس کی سمجھ سے باہر تھی۔
وہ اچانک اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس رات الاؤ کی آخری لکڑی جلنے سے پہلے ہی سب اٹھ گئے۔ البتہ گمسم بچہ دیر تک بیٹھا رہا، جہاں تک کہ الاؤ کی آگ سرد پڑ گئی۔ رات تھی کہ رت جگہ، رات بھر چہل قدمی رہی۔ پچھلے پہر جب افق پر قطبی ستارے کی چمک ماند پڑ رہی تھی، بوڑھے کی کٹیا سے گیت کی آواز سنائی دینے لگی، وہی گیت جو الاؤ کے گرد گایا گیا تھا، مگر آواز میں درد اور سوز زیادہ تھا۔ سارے لوگ کٹیا کے پاس جا کر رک گئے، سب کے چہروں پر سوگواری تھی، مگر اصل بات سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ آواز وقفے وقفے سے گونجتی رہی۔ دن چڑھے جب بوڑھا کٹیا سے باہر نکلا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے رک کر ایک نظر لوگوں کے سوگوار چہروں پر ڈالی اور پھر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ سب حیرانی سے بوڑھے اور اپنے درمیان بڑھتے فاصلے کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ فاصلہ بڑھتا چلا گیا اور آ کر بوڑھا جنگل کے گھنے درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔